بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج گاؤں میں چودھری کی بیٹی کی شادی تھی۔ میں شدت سے ابا کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جانتی تھی کہ وہاں پر گوشت کے چاول ضرور پکے ہوں گے، جبکہ پکانے والا میرا ابا ہی تھا، اور ویسے ہی ابا کے ہاتھ کی بنائی ہوئی دیگ بڑی مزیدار ہوتی تھی۔ پھر شادی سے فارغ ہو کر جیسے ہی ابا گھر آیا تو ان کے ہاتھ سے چاولوں کا ڈبہ میں نے فوراً ہی لے لیا۔ مزے سے گوشت والے چاول کھانے لگی۔ ساتھ ہی میری ساری بہنیں بھی بیٹھ گئی تھیں۔ اماں کہنے لگیں، اپنے ابا کو سانس تو لینے دیتی، آتے ہی بس کھانے پر نظر ہوتی ہے تیری، جا ابا کے لیے چائے بنا۔ اب میرا پیٹ بھر چکا تھا، اس لیے میں بڑے آرام سے اٹھی اور ابا کے لیے چائے بنانے لگی۔ لیکن کیا جانتی تھی کہ شام تک مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑے گی، جب اچانک ہی ابا کے سینے میں درد ہونے لگا۔ اماں انہیں منع کرتی تھیں کہ اتنا کام نہ کیا کر۔ ابا نے آج اکٹھی 15 دیگیں بنائی تھیں۔ شاید شدید تھکن کی وجہ سے ان کی ایسی حالت ہوئی تھی۔ ہم پانچوں کی پانچوں بہنیں ابا کی حالت دیکھ کر رونے لگیں۔ میں ان میں سب سے بڑی تھی، اس لیے اماں مجھے کہنے لگیں، خود بھی رو رہی ہے اور اپنی بہنوں کو بھی رلا رہی ہے، میں تیرے ابا کو گاؤں کے ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہی ہوں۔ اماں نے رکشہ کروایا اور ابا کو ڈاکٹر کے پاس لے گئیں، لیکن بدنصیبی کے کالے بادل ہم ساری بہنوں پر چھا گئے تھے جب اماں روتی پیٹتی ابا کی لاش کو گھر لے کر آئی تھی۔ میرا نام سکینہ ہے، میں اپنے چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی۔ میرے ابا پیشے کے لحاظ سے ایک نائی تھے۔ وہ شادیوں میں کھانا بنایا کرتے تھے۔ ان کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا پورے گاؤں میں مشہور تھا۔ ہم 5 بہنیں تھیں۔ میں سرکاری اسکول سے میٹرک پاس کر چکی تھی، جبکہ چھوٹی بہنیں ابھی بھی اسکول میں پڑھتی تھیں۔ جب بھی ابا شادیوں میں کھانا پکا کر گھر لوٹتے تو اماں سے کہتے، جب میری بڑی بیٹی سکینہ کی شادی ہوگی تو میں اس کی شادی میں خود اپنے ہاتھوں سے کھانا بناؤں گا۔ ابا کی بات پر میں شرما جاتی، لیکن کیا جانتی تھی کہ قسمت ہمارے ساتھ یوں کھیل کھیلے گی۔ اکثر ہی گاؤں کے لوگ اس بات پر رنج کا اظہار کرتے تھے کہ دین محمد، اگر تیرا کوئی بیٹا ہوتا تو آگے چل کر تیرے اس پیشے کو سنبھال لیتا، لیکن خدا نے تجھے بیٹیاں دی ہیں، اب بھلا بیٹیاں کب باپ کے پیشے کو سنبھال سکتی ہیں؟ تیرا تو نام ہی ادھورا رہ جائے گا۔ ابا کو اس بات پر ذرا بھی غم نہیں تھا کہ اللہ نے اسے بیٹا نہیں دیا۔ وہ ہم 5 بہنوں سے بہت پیار کرتے تھے، جبکہ مجھے اپنے ابا کے ہاتھ کا کھانا بہت پسند تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں بھی ابا سے ایسا ہی کھانا بنانا سیکھ لوں، لیکن لاکھ کوشش کے باوجود بھی میں ابا جیسا ذائقہ اپنے ہاتھ میں نہ لا پائی تھی۔ گاؤں کے وڈیرے کے بیٹے کی شادی ہوتی یا پھر چودھری کی بیٹی کی، ابا ہی ان کی شادیوں میں کھانا بنانے جاتے تھے۔ لیکن میں کیا جانتی تھی کہ اس دن چودھری کی بیٹی کی شادی میں ابا شادی کا کھانا بنانے جائیں گے اور ان کی حالت ایسی ہو جائے گی۔ جب وہ واپس آئے تو ایک لاش کی صورت میں۔ ہم سب بہنوں پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ اماں رو رو کر ماتم کر رہی تھیں، لیکن ابا ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ابا کا دوست چاچا بشیر بتا رہا تھا کہ ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ انہیں صبح سے ہی دل میں درد ہو رہا تھا، لیکن انہوں نے کام کرنا جاری رکھا۔ یہی وجہ تھی کہ شام تک دل پر دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا، جس کی وجہ سے آج ان کی اچانک وفات ہو گئی تھی۔ پورے گاؤں میں ہلچل مچ گئی تھی۔ سب لوگ حیران تھے کہ صبح تک جو شادیوں کا کھانا بنا رہا تھا، آج کفن میں لپٹا چارپائی پر پڑا تھا۔ میں ابا سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ میں گھر میں سب سے بڑی تھی اور ابا سب سے زیادہ پیار مجھ سے ہی کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ سکینہ میری بیٹی نہیں بلکہ میرا بڑا بیٹا ہے۔ میں ابا کی بڑی لاڈلی تھی۔ میری آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں، لیکن ساتھ ساتھ ذہن پر فکر تھی، سوچیں تھیں، آگے آنے والی زندگی کی پریشانیاں تھیں۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ آنے والی زندگی سوائے دکھوں اور تکلیفوں کے کچھ بھی نہیں ہوگی، کیونکہ نہ تو ہم لوگوں کا کوئی یہاں رشتہ دار تھا اور نہ ہی اماں کے میکے میں کوئی آسرا۔ ہمارا کمانے والا چلا گیا تھا، جس کے بل بوتے پر ہم اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ 3 دن تک تو ہمارے گھر میں سوگ رہا۔ اس کے بعد ہمارے سامنے مستقبل کے خوفناک اندیشے منہ کھول کر کھڑے تھے کہ آنے والی زندگی کیسے گزرے گی۔ میں اماں کو تسلی دیتی تو کبھی چھوٹی بہنوں کو جو ابھی اسکول میں پڑھ رہی تھیں۔ اماں ابا کو یاد کرتے ہوئے تسبیح پڑھ رہی تھی، میں ان کے کندھے دبا رہی تھی۔ وہ وقت سے پہلے ہی بوڑھی نظر آنے لگی تھیں، صرف 3 دن میں ہی۔ اچانک پڑوس میں رہنے والی ماسی کلثوم چلی آئی۔ ماسی کہنے لگی، ارے زرینہ، تیرے گھر کا گزارا کیسے ہوگا؟ دیکھ، تیرا کمانے والا تو چلا گیا۔
دین محمد جو تیری بیٹیوں کا آسرا تھا، تیری 5 بیٹیاں ہیں، سوچ تو ان کی شادی کیسے کرے گی، کیسے انہیں پیٹ بھر کر کھلائے گی۔ مجھے ماسی کلثوم کی بات پر بہت غصہ آیا تھا۔ میں انہیں کہنے لگی، ماسی اللہ وارث ہے، ابا نے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا، لیکن اللہ کا آسرا بہت ہے، مجھے یقین ہے کہ اللہ کوئی نہ کوئی سبب ضرور بنا دے گا۔ انہیں تو میں نے خاموش کروا دیا تھا، لیکن مجھے بھی فکر تھی کہ آگے ہمارے گھر کا گزارا کیسے ہوگا۔ جب 1 ہفتے بعد گھر میں فاقوں کی نوبت ہونے لگی اور اماں کی طبیعت دن بدن بگڑنے لگی، مجھے یہ خوف کھائے جا رہا تھا کہ کہیں اماں بھی ہمیں ابا کی طرح چھوڑ کر نہ چلی جائے۔ بہنوں نے تو اسکول جانا ہی چھوڑ دیا تھا، حالانکہ میں روزانہ انہیں کہتی کہ تم لوگ اپنی پڑھائی نہ چھوڑو، دیکھو ابا چلا گیا ہے تو کیا ہوا، لیکن ابا کی خواہش تھی کہ میری ساری بیٹیاں 10 جماعتیں ضرور پاس کریں۔ وہ روتے ہوئے کہتی کہ کیا کریں باجی، ہمارا دل ہی نہیں کرتا ہے اسکول جانے کو، لیکن میں انہیں پڑھانا لکھانا چاہتی تھی۔ ابا نے مجھے بیٹا کہا تھا، میں اماں کو بیٹا بن کر دکھانا چاہتی تھی۔ جب صرف 1 ہی ہفتے بعد میں نے ابا کی دیگ اٹھائی اور اس گاؤں میں ہونے والی شادی میں دیگ پکانے کے لیے جانے لگی، اماں کہنے لگیں، کیا باولی ہو گئی ہے، تجھے کہاں سے دیگ پکانی آتی ہے؟ تو میں کہنے لگی، اماں مجھے سب آتا ہے، میں نے ابا کو دیکھا ہے کہ وہ کس طریقے سے کھانا پکاتے ہیں، میں بھی گوشت والے چاول اور سالن بہت اچھی طرح بنا سکتی ہوں۔ اب میں اس انتظار میں تھی کہ کب شادی سے مجھے کھانا پکانے کا آرڈر آئے اور میں بھی کھانا پکانے جاؤں۔ لیکن ایک شخص جو ابا کی موت سے انجان تھا، وہ ہمارے گھر کی دہلیز پر آیا اور کہنے لگا کہ میرے بیٹے کی شادی ہے، اس لیے میں دین محمد کو بلانے آیا ہوں۔ اماں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، لیکن میں اس آدمی کے سامنے گئی اور کہنے لگی، دین محمد تو اس دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن اس کی بیٹی بھی بہت اچھی طرح کھانا پکانا جانتی ہے، اگر چاچا تو کہے تو میں تیرے بیٹے کی شادی میں کھانا بنا سکتی ہوں۔ وہ حیرت سے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھ رہا تھا، کہنے لگا، میری بیٹی تو کھانا کیسے بنائے گی، کیا تجھے اتنا تجربہ ہے؟ میں کہنے لگی، چاچا ابا سے دیکھ دیکھ کر مجھے بہت تجربہ حاصل ہو گیا ہے۔ حالانکہ اندر سے میں خوف کا شکار تھی، میں جانتی تھی کہ مجھے اتنا تجربہ نہیں ہے، لیکن میں اپنے گھر کا سہارا بننا چاہتی تھی، اسی لیے اس شادی میں کھانا بنانے چلی گئی۔ پورے گاؤں میں مشہور ہو گیا کہ دین محمد کی بیٹی سکینہ شادیوں میں کھانا بنانے لگی ہے، لیکن جیسے ہی میں نے کھانا بنا کر تیار کیا تو وہ کھانا ابا جیسا نہیں تھا، نہ ہی اس کا ذائقہ کچھ اچھا لگ رہا تھا۔ لوگ کھانے کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، جبکہ میں سہمی ہوئی تھی۔ تبھی وہ چاچا آ کر کہنے لگا، دیکھ تو نے میری بے عزتی کروا دی، شادی کا کھانا تو نے خراب پکایا ہے، آج کے بعد کوئی تجھے شادی میں نہیں بلائے گا۔ یہ سن کر میں رونے لگی۔ میں جانتی تھی کہ ابھی ابا کے ہاتھ جیسا ذائقہ میرے ہاتھ میں نہیں آ سکتا، لیکن میں کوشش تو کر سکتی تھی نا۔ لیکن میری اتنی بے عزتی ہوئی کہ میں گھر آ کر رونے لگی، لیکن میں ہمت نہیں ہارنا چاہتی تھی۔ تبھی پڑوس میں رہنے والی ماسی کلثوم اپنے گھر میں میلاد کروانے لگی، اسے 5 کلو بریانی کی دیگ بنوانی تھی۔ میں ماسی کلثوم کی منتیں کرنے لگی، ماسی بس ایک موقع دے دے، میں تیرے گھر کی نیاز بنا دوں گی۔ ماسی کہنے لگی، دیکھ میری بے عزتی نہ کروا دینا، اچھا کھانا بنانا۔ میں انہیں یقین دلانا چاہتی تھی کہ میں بہت اچھا کھانا بناؤں گی، اسی لیے سرے شام ہی شروع ہو گئی۔ پہلے مسالوں کا مکسچر تیار کیا، اس کے بعد سارے چاول ڈال کر دم پر لگا دیے، لیکن جیسے ہی چاول پک کر تیار ہوئے مجھے شدید خوف نے آ گھیرا، کیونکہ چاول بہت زیادہ گل چکے تھے اور اس میں پانی بھی میں نے زیادہ ڈال دیا تھا۔ ماسی کا سارا کھانا خراب ہو گیا تھا، وہ مجھے گھور رہی تھی، پھر کہنے لگی، تجھے ہم یتیم سمجھ کر کام دے دیتے ہیں، لیکن تجھے کام کرنا نہیں آتا، تو چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ دیکھ تیرا باپ پچھلے 20-30 سالوں سے کھانا پکا رہا تھا، اتنی جلدی ہاتھوں میں تجربہ نہیں آتا، اب یہ کام چھوڑ اور کوئی دوسرا کام دھندہ ڈھونڈ لے۔ میں تو کہہ رہی ہوں وڈیرے کی حویلی پر جایا کر میرے ساتھ اس کے گھر کا کام کرنے، لیکن میں گھر آ کر رو رہی تھی۔ ماسی نے سب کے سامنے مجھے ذلیل کر دیا تھا۔ پھر اگلے دن ایک دوسرے گاؤں سے ایک آدمی آیا، وہ بھی ابا کا جان پہچان والا تھا، اسے ابا کی موت کے بارے میں علم نہیں تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا، مجھے بہت افسوس ہوا کہ دین محمد اس دنیا سے چلا گیا ہے، دراصل میرے بیٹے کی شادی ہے تو میں 10 دیگوں کا آرڈر لے کر آیا تھا۔ میں جلدی سے کہنے لگی، چاچا ابا کی جگہ پر اب میں کام کرنے لگی ہوں۔ اماں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگیں، دیکھ
تجھے ابھی صحیح کھانا پکانا نہیں آتا، پہلے سیکھ لے پھر شادیوں میں کھانا بنانے جانا۔ لیکن میں کہنے لگی کہ اماں میں اتنا انتظار نہیں کر سکتی، گھر کے حالات خراب ہو رہے ہیں، میری چھوٹی بہنیں بھوکی مر جائیں گی، میں بھلا یہ کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ اس لیے میں نے اس آدمی سے کہہ دیا کہ میں اس کے بیٹے کی شادی میں کھانا بنانے آؤں گی۔ پھر اگلے دن گاؤں والوں سے چھپ کر میں دوسرے گاؤں چلی گئی اس آدمی کے بیٹے کی شادی میں کھانا بنانے کے لیے۔ میں نے ساری دیگیں تو تیار کر دی تھیں، مجھے کچھ تو مسالوں وغیرہ کا اندازہ تھا، لیکن زیادہ تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ کھانا بھی مجھ سے خراب ہو گیا تھا۔ وہ آدمی سر پکڑے بیٹھا تھا، کہنے لگا کہ اگر ہمیں ذلیل کروانا تھا تو کیوں آئی یہاں کھانے بنانے؟ دیکھ، دین محمد کی ہم بہت عزت کرتے تھے کیونکہ اس کے ہاتھ میں ذائقہ تھا، لیکن ایسے لگتا ہے کہ تو پیسوں کے لالچ میں میرے بیٹے کی شادی میں آئی ہے، میں تجھے 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا۔ اس نے بھی سب لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل کر دیا تھا۔ میں بلک بلک کر رو رہی تھی۔ آدھی رات کا وقت ہو گیا تھا۔ اس آدمی نے فٹافٹ شہر سے دوسرا کھانا منگا لیا تھا۔ ساری غلطی میری تھی، شاید میں نے ہی پیسوں کا لالچ کیا تھا۔ اب میں رات کے 11 بجے روتی ہوئی اپنے گاؤں واپس لوٹ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ میں زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکوں گی۔ ابا کے ہاتھ میں جو ذائقہ اور ان کے نصیب میں جو کامیابی تھی وہ مجھے کبھی بھی نہیں مل سکتی تھی۔ میں کبھی بھی اپنے گھر والوں کا سہارا نہیں بن سکتی تھی۔ یہی سوچ مسلسل میرے ذہن میں آ رہی تھی۔ روتے روتے اچانک مجھے بری طرح چکر آنے لگے تو مجھے یاد آیا کہ میں نے صبح سے ایک نوالا بھی نہیں کھایا تھا۔ مسلسل کام کرتی رہی لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ ذلت میرے نصیب میں لکھی جا چکی تھی۔ یوں ہی اس جنگل سے گزرتے ہوئے اچانک میری چپل ٹوٹی تو پاؤں سے چلنا بھی دشوار ہو گیا۔ میں ننگے پاؤں ہی اس زمین پر چلنے لگی۔ پھر تھوڑی دور جا کر اچانک میرے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا۔ میں درد کی شدت سے رونے لگی۔ کچھ کانٹے کی تکلیف تھی تو کچھ اپنے نصیب کی خرابی۔ میں مسلسل آنسو بہا رہی تھی جب مجھے اپنے پیچھے ایک آواز سنائی دی، کیوں رو رہی ہو بیٹی؟ میں گھبرا کر پلٹی تو میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک سفید لباس پہنے بزرگ کھڑے تھے۔ وہ بڑے ہی خوبصورت تھے، ان کے نورانی چہرے سے جیسے نور ٹپک رہا تھا۔ میں انہیں دیکھ کر گھبرا گئی۔ بھلا آدھی رات کو جنگل میں یہ بزرگ کہاں سے آئے؟ میں گھبرا کر کہنے لگی، وہ میری چپل ٹوٹ گئی ہے، ننگے پاؤں چل رہی تھی نا اسی لیے۔ وہ کہنے لگے، تجھے اس بات کی تکلیف تو نہیں ہے، لیکن تیری آنکھوں میں جو درد ہے وہ بتا رہا ہے کہ تو بہت بڑی پریشانی سے گزر رہی ہے۔ مجھے بتا اپنی پریشانی، شاید میں تیری کوئی مدد کر سکوں۔ میں روتے ہوئے کہنے لگی، میرے گھر کا سہارا چلا گیا، میرے ابا جو ہمارے پورے گھر کی ذمہ داری اٹھا رہے تھے۔ اب میں وہ ذمہ داری اٹھانے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن میرے ہاتھوں میں وہ ذائقہ نہیں، وہ طاقت نہیں جس سے میں اپنا کوئی نام بنا سکوں۔ ایسے لگ رہا ہے کہ ہم سب بھی مانگ کر اپنا گزارا کریں گے۔ وہ بزرگ یہ سن کر مسکرانے لگے، پھر کہنے لگے، اچھا پوری بات بتاؤ، آخر تم کیا چاہتی ہو؟ میں روتے ہوئے کہنے لگی، میں ابا جیسا ذائقہ اپنے ہاتھ میں چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میں ایسی دیگ تیار کروں جس کی لذت سے سارے گاؤں والے کہیں کہ ہاں یہ دین محمد کی بیٹی ہے، بالکل اس جیسا ہی کھانا بناتی ہے۔ یہ سن کر وہ بڑے پراسرار انداز میں مسکرائے اور کہنے لگے، اگر ایسی بات ہے تو میں تمہیں ایک چیز دے سکتا ہوں۔ میرے پاس ایک دیگ ہے، وہ دیگ جس میں کوئی بھی کھانا پکایا جائے وہ ایسا کھانا بنتا ہے کہ لوگ اس کے ذائقے سے سالوں تک لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تم ایک غریب یتیم بچی ہو، تم نے ابھی ابھی اپنے باپ کو کھویا ہے، اس لیے میں تمہیں وہ دیگ دے کر خوش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مجھے یقین نہیں آیا تھا کہ یہ بزرگ میری مدد کرنے آئے ہیں۔ میں حیرت سے کہنے لگی، لیکن آپ کون ہیں اور میری مدد کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ مسکرا کر کہنے لگے، یہ ایک راز کی بات ہے، لیکن میں معصوم اور غریب لوگوں کی مدد کرتا ہوں جنہیں میری ضرورت ہوتی ہے۔ میں وہ دیگ تمہیں ضرور دوں گا، لیکن ایک بات تمہیں یاد رکھنی ہے، ہر جمعرات کو اس دیگ میں کھانا بنا کر غریبوں میں بانٹنا ہوگا۔ دیکھو یہ بات بھولنا مت۔ وہ مجھے یاد دہانی کرا رہے تھے۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا تھا اور خوشی خوشی اپنے گھر چلی آئی، لیکن جیسے ہی صبح اٹھ کر بیٹھی، صحن میں رکھی ہوئی دیگ دیکھ کر میری آنکھیں حیرت زدہ ہو گئی تھیں۔ اماں یہ کہاں سے آئی ہے؟ میں بےتابی سے اماں سے کہنے لگی۔ اماں کہنے لگی، ارے ایک آدمی دے کر گیا ہے، کہنے لگا کہ دین محمد کی ایک دیگ سالوں سے میرے گھر پڑی تھی۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔
یہ ابا کی دیگ نہیں تھی، بلکہ یہ اسی بزرگ نے میرے لیے بھجوائی تھی۔ میں اسے غور غور سے دیکھ رہی تھی، سفید چاندی کی طرح چمکتی ہوئی دیگ جو میری قسمت بدل سکتی تھی۔ اماں مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ میں اماں کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑی تھی۔ ارے بیٹا، میرے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں ہے، لے دے کے ایک یہ چھوٹے چھوٹے بندے ہی ہیں سونے کے، میں انہیں بھی بیچنے کا سوچ رہی ہوں۔ میں کہنے لگی، اماں یہ بندے مجھے ہی دے دیں، میں انہیں بیچ کر ان پیسوں سے نیاز لگانا چاہتی ہوں۔ میں جانتی تھی کہ ابھی کوئی بھی مجھے شادی کے کھانے کا آرڈر نہیں دے گا، اسی لیے مجھے ہی اس دیگ میں کچھ پکا کر بانٹنا پڑے گا تاکہ لوگوں کو یقین ہو کہ میں بھی کچھ اچھا پکا سکتی ہوں۔ پھر میں نے اسی دن شہر جا کر اماں کے سونے کے بندے بیچے اور شہر سے سارا سامان لے کر آ گئی۔ پھر میں نے گوشت والے چاول بنا کر پورے گاؤں میں بانٹے۔ لوگ میری تعریفوں کے پل باندھنے لگے، کہنے لگے، ارے دین محمد کی بیٹی نے اتنے اچھے چاول بنائے ہیں، یقین نہیں آتا۔ محلے پڑوس کے لوگ بار بار ان چاولوں کو لینے آتے، لیکن وہ دیگ تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اماں اور چھوٹی بہنیں بھی حیران تھیں۔ اماں کہنے لگیں، مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ کھانا تو نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اس میں تو تیرے ابا سے بھی اچھا ذائقہ ہے۔ اب میں خوش ہو گئی تھی، میں سمجھ گئی کہ یہ سب اس بزرگ کی دی ہوئی دیگ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگلے دن میری آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے جب پڑوس میں رہنے والے ایک آدمی نے مجھے اپنی بیٹی کی شادی کے کھانے کا آرڈر دیا۔ میں اس دن خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ اسی دیگ کو لے کر میں اس شادی میں پہنچ گئی اور پھر ایسا کھانا بنایا کہ لوگ انگلیاں چاٹتے رہ گئے۔ سب تعریفیں کر رہے تھے کہ شادی کا کھانا بہت مزیدار ہے۔ پھر اس آدمی نے مجھے اچھے خاصے پیسے بھی دیے اور کھانا بھی دے دیا، یہ کہہ کر کہ تم نے آج میری عزت رکھ لی۔ وہ پیسے میں خوشی خوشی گھر لے آئی اور میں نے اماں کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ اماں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری چھوٹی بہنیں کہنے لگیں، باجی اب تو ابا کا کام کرے گی، لگ رہا ہے تیرا کام تو خوب چلنے لگے گا۔ میں کہنے لگی کہ بس دعا کرو۔ اب میں اس دیگ میں جو بھی کھانا پکاتی وہ ایسا پک کر تیار ہوتا کہ لوگ تعریف کیے بنا نہ رہتے تھے۔ دھیرے دھیرے نہ صرف اس پورے گاؤں میں میرا نام مشہور ہونے لگا، بلکہ دوسرے گاؤں کے لوگ بھی میرے پاس شادی کا آرڈر لے کر آتے اور میں ہی ان کی شادیوں میں کھانا بناتی تھی۔ لیکن میں اس نورانی چہرے والے بزرگ کی یہ بات کیسے بھول سکتی تھی جس نے مجھے کہا تھا کہ میں نے ہر جمعرات کو کھانا بنا کر بانٹنا ہے۔ میں یہ ہر صورت کرتی تھی، بھلے اس دن میں شادی میں نہ جاتی، لیکن کھانا بنا کر تقسیم کرنا میں نہیں بھولتی تھی۔ ایک دن وڈیرے کی حویلی میں بہت بڑی دعوت تھی، میں ہی اس دعوت کا کھانا بنا رہی تھی۔ اس دعوت میں شہر سے بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے جو وڈیرے کے جان پہچان والے تھے۔ میں جلدی جلدی کھانا تیار کر رہی تھی جب وہاں سے ایک نوجوان لڑکا گزرا۔ لڑکا بہت ہی خوبصورت تھا، وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا، میں جو جلدی جلدی دیگوں میں کھانا تیار کر رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران تھا، کہنے لگا، آپ کھانا بناتی ہیں؟ میں اس بات پر شرمندہ نہیں تھی۔ میں کہنے لگی، جی ہاں، میرا باپ بھی یہ کام کرتا تھا اور ان کے بعد میں نے اس کام کو سنبھال لیا ہے۔ کھانے کی خوشبو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا، ارے واہ، آپ کا بنایا ہوا کھانا تو بہت لذیذ پکنے والا ہے، کیونکہ مجھے اس کی خوشبو بتا رہی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے۔ اگر یہ کھانا آپ شہر میں بنا کر سیل کریں تو آپ لاکھوں روپے کما سکتی ہیں۔ میں حیرت سے اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ میں کہنے لگی، یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے تو یہاں چند روپے معاوضے میں ملتے ہیں، لیکن میں شہر نہیں جا سکتی، شہر میں میرا کوئی بھی جان پہچان والا نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگا، میں آپ کو اپنا کارڈ دے رہا ہوں، جب بھی شہر آنا جانا ہو یا کام کرنے کا ارادہ ہو تو مجھے ایک بار بتائیے گا، میں آپ کی ضرور مدد کروں گا۔ میں نے جلدی سے وہ کارڈ لے کر رکھ لیا تھا۔ اب میں دعوت کا کھانا بنا کر گھر تو آ گئی، لیکن رات کو بستر پر لیٹی تو بار بار میرے ذہن میں اسی نوجوان کی بات یاد آ رہی تھی کہ مجھے شہر جا کر یہ کھانا سیل کرنا چاہیے، کیونکہ شہر میں لوگ بہت چٹورے ہوتے ہیں اور وہ کھانے پینے کے شوقین بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے مجھے اپنا کام بڑھانا ہوگا اگر گھر کے حالات بدلنے ہیں تو۔ لیکن اماں نے جیسے ہی سنا تو اماں غصہ کرتے ہوئے کہنے لگیں، تجھے میں نے اس گاؤں میں کام کرنے کی اجازت دے دی، یہی بہت ہے، اب میں تجھے شہر نہیں بھیج سکتی۔ میں تجھے اکیلی شہر کیسے بھیج دوں؟ تجھے پتہ ہے وہاں کے حالات کیسے ہوتے ہیں، لوگ کتنے برے ہوتے ہیں، نوجوان لڑکیوں کو نگل لیتے ہیں۔ میں کہنے لگی، اماں میں محنت کرنے جا رہی ہوں،
ضرور کامیاب ہو کر واپس لوٹوں گی۔ میں اپنے ساتھ اس دیگ کو بھی لازمی لے کر جانا چاہتی تھی، کیونکہ اسی کی وجہ سے تو میری قسمت بدلی تھی۔ گاؤں میں اب لوگ مجھے جاننے پہچاننے لگے تھے۔ پھر میں نے اسی نوجوان سے رابطہ کیا جس کا نام دلاور تھا۔ وہ بہت ہی اچھا انسان تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں آپ کو ایک کمرہ کرائے پر دلوا دوں گا، وہاں پر ایک بوڑھی عورت پہلے سے ہی رہتی ہے، آپ اس کے ساتھ رہ لینا، اکیلے رہنے کا بھی مسئلہ نہیں ہوگا اور اپنے کام کا آغاز بھی کر لیں گی۔ لیکن جب اس نے میری دیگ کو دیکھا تو وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، ایسی بہت سی دیگیں شہر میں مل جاتی ہیں، آپ اسے کیوں لے کر آئی ہیں؟ میں گھبرا کر دل میں سوچنے لگی، اگر اسے نہیں لے کر آؤں گی تو کامیاب کیسے ہوں گی؟ یہی تو میری کامیابی کا راز ہے۔ بس میں جلد سے جلد وہ بہت بڑی کامیابی اپنی زندگی میں حاصل کرنا چاہتی تھی۔ میں جو تھوڑے بہت پیسے اپنے ساتھ لائی تھی اسی سے اپنے کاروبار کا آغاز کرنا چاہتی تھی۔ پھر پہلے دن میں نے اسی دیگ میں کھانا تیار کیا اور اسے لے کر ایک جگہ پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ سب لوگ حیران تھے کہ ایک نوجوان لڑکی ایک دیگ بنا کر کھانا بیچ رہی ہے، لیکن میں چونکہ گاؤں میں یہ کام کر چکی تھی اس لیے مجھے ذرا بھی شرم محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ پہلے دن تو بڑی مجھے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن پھر دوسرے دن جب میں لے کر گئی تو ساری دیگ ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو گئی تھی۔ لوگ میرے ذائقے کے دیوانے ہو گئے تھے۔ سب کہنے لگے کہ لڑکی تمہارے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے، تم بہت آگے تک جاؤ گی۔ یہ سب سن کر مجھے بہت خوشی ہوتی۔ آہستہ آہستہ میری جیسے زندگی بدلنے لگی۔ میں ایک بوڑھی عورت کے ساتھ رہتی تھی۔ جب مہینے کے پیسے جمع ہو جاتے تو میں اماں کو بھجوا دیتی، لیکن آہستہ آہستہ میں نے اپنے کام کو بڑھانا شروع کیا۔ میں ایک بہت بڑا ریسٹورانٹ بنانا چاہتی تھی۔ وہ نوجوان جس کا نام دلاور تھا وہ میری بھرپور مدد کر رہا تھا۔ اجنبی شہر میں مجھے بالکل بھی پرایا پن محسوس نہ ہوتا، ایسے لگتا کہ یہ میرا ہی شہر ہے۔ اس بزرگ نے تو یہ جادوئی دیگ دے کر میری زندگی بدل دی تھی، لیکن میں اس کی بات نہیں بھولی تھی۔ ہر جمعرات کو یہ خاص مقصد پورا کرنے کے لیے میں ایک درگاہ پر جانے لگی۔ وہیں پر اپنی دیگ لے کر چلی جاتی تھی جہاں پر بھوکے اور غریب لوگ جمع ہوتے تھے۔ پھر تھوڑے ہی دنوں میں نے ایک بڑی دکان خرید لی اور آہستہ آہستہ وہاں پر اپنے کام کا آغاز کر دیا۔ 2-3 ملازم بھی رکھے گئے۔ اب شہر میں میرا ایک نام، ایک پہچان تھی، لیکن کھانا میں خود اپنے ہاتھوں سے بناتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ جو کھانا اس دیگ والے کھانے کا ہوتا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی مجھے اتنا تجربہ حاصل ہو گیا تھا کہ اب میرا کھانا بہت شاندار تھا۔ ایک رات میں صبح اپنے چھوٹے سے ریسٹورانٹ کو کھولنے گئی تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میری وہ دیگ غائب تھی جس کی وجہ سے میرا کام چل رہا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح اسے تلاش کر رہی تھی۔ بھلا وہ دیگ کہاں جا سکتی ہے؟ کہیں کسی نے اسے چوری تو نہیں کر لیا؟ میں نے دیکھا زمین پر دیگ گھسیٹنے کے نشان تھے، وہاں سے زمین کالی ہو رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ اس دیگ کو دور تک گھسیٹا گیا ہے، کسی نے جان بوجھ کر اسے چوری کیا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ اس کے نشان مجھے آگے ہی آگے لے کر جا رہے تھے۔ جہاں یہ شہر ختم ہوتا تھا وہاں جا کر یہ نشان غائب ہو گئے۔ اس سے آگے ایک جنگل تھا اور کچھ نہیں۔ میں حیران تھی کہ آخر کس نے اسے چوری کیا ہے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ نام اور وہ شہرت جو میں نے کمائی ہے اور وہ پیسہ جو میں نے اس سے حاصل کیا ہے وہ سب کچھ مٹی میں مل جائے گا۔ لوگ کہیں گے کہ آخر میرے کھانے میں ایسا ذائقہ کیوں نہیں رہا جیسا میں پہلے بناتی تھی۔ پریشانی سے سر پکڑے اب میں رو دینے کو تھی، لیکن آخر وہ میری دیگ کہاں گئی ہوگی؟ میں اتنی پریشان تھی کہ آج میں نے اپنا ریسٹورانٹ بند کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں بالکل بھی کام نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے دونوں کام کرنے والے لڑکوں کو بھی چھٹی دے دی تھی۔ یہاں آتے ہی میں نے ایک موبائل بھی خرید لیا تھا۔ بار بار اماں کا فون آ رہا تھا، شاید وہ مجھ سے بات کرنا چاہتی تھی۔ میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ مجھ سے چھوٹی دونوں بہنوں کی شادی کی تیاریاں کریں، کیونکہ میں ابا کی طرح پہلے اپنے بہنوں کی شادیاں کر کے ان کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتی تھی۔ لیکن میں اماں کو کیسے بتاؤں گی کہ وہ دیگ جس کی وجہ سے میرا کام چل رہا تھا وہ غائب ہو چکی ہے، کسی نے اسے چوری کر لیا ہے۔ پھر اس رات میں بیٹھ کر رو رہی تھی کہ اچانک ہی کسی نے مجھے آواز دی، کیوں رو رہی ہو بیٹی؟ میں نے جیسے ہی نظریں اٹھا کر دیکھا، سامنے وہی نورانی چہرے والے بزرگ کھڑے تھے۔ میں حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ پھر روتے ہوئے کہنے لگی، بابا جی وہ جو تحفہ آپ نے مجھے دیا تھا
میری زندگی بدلنے کے لیے وہ میری زندگی سے چلا گیا ہے۔ یہ سن کر وہ مسکرائے، پھر کہنے لگے، میں نے تمہیں کہا تھا کہ ہر جمعرات کو تم نے نیاز ضرور لگانی ہے، لیکن تم نے اس جمعرات کو اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دیگ جن کی تھی وہ اسے اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ یہ سن کر میں سخت تعجب کا شکار تھی۔ میں انہیں کہنے لگی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، میں اس جمعرات کو اسی لیے درگاہ پر نہیں جا سکی کیونکہ میرے ریسٹورانٹ میں کچھ کام تھا، وہاں پر بہت زیادہ گاہک جمع تھے اور میں انہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ یہ سن کر وہ پراسرار لہجے میں کہنے لگے، تم نے یہی تو غلطی کی، تم نے اس نیاز کے بجائے اپنے پیسے جمع کرنے کے لیے زیادہ دھیان دیا، یہی وجہ تھی کہ وہ تم سے ناراض ہو گئے۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ ہر جمعرات کو جو تم نیاز لگاتی تھی وہ انسان کھاتے تھے؟ نہیں، اس دیگ کا کھانا کھانے والے انسان نہیں بلکہ جنات تھے۔ یہ سن کر میں سخت دہشت زدہ رہ گئی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری حیرت کو دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگے، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں بھی ایک نیک جنات ہوں۔ میں نے تمہاری اس لیے مدد کی تھی کیونکہ تم یتیم لڑکی تھی، اس لیے میں تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن ساتھ میں انہیں بھی خوش کرنا چاہتا تھا جن کی وہ دیگ تھی۔ لیکن جب تم اس جمعرات کو انہیں بھول گئی تو وہ اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ اب اگر اس دیگ کو واپس حاصل کرنا چاہتی ہو تو تمہیں وہیں جانا پڑے گا جہاں پر ان کا قبیلہ ہے، وہ جنات کی دنیا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ دیگ تمہیں واپس دیں گے، لیکن تم ایک کوشش کر سکتی ہو۔ یہ سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری مدد کرنے والے نیک جنات تھے، جبکہ میں یہی سمجھ رہی تھی کہ کوئی انسان اتنے بڑے دل کا مالک کیسے ہو سکتا ہے۔ مجھے یہ بات خود سوچنی چاہیے تھی، لیکن میں اپنی آخری کوشش کرنا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے اسی جگہ پر جانے کا فیصلہ کیا جہاں پر وہ جنات کی دنیا تھی، اور وہ اپنی دیگ وہاں واپس لے گئے تھے۔ اگلے ہی دن جیسے ہی صبح ہوئی، اچانک دلاور میرے پاس آیا اور کہنے لگا، تم 2 دن سے ریسٹورانٹ کیوں نہیں چلا رہی ہو؟ دیکھو، ایسا نہ کرو، ابھی نیا کام ہے، اگر ٹھپ ہو گیا تو بہت نقصان ہو جائے گا۔ تم یہ بھول چکی ہو کہ میں نے بھی آدھا سرمایہ اس ریسٹورانٹ پر لگایا ہے، صرف اس لیے کیونکہ تمہارے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے۔ اب میں بڑی پریشان ہوئی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ اسے سچائی بتا دوں کہ آخر میرے کھانے کا راز کیا تھا، لیکن اگر میں یہ راز اسے بتا دیتی تو وہ مجھے کہتا کہ یہ کس قدر ڈھونگ کرنے والی لڑکی ہے۔ میں جلدی سے اسے کہنے لگی، ابھی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جیسے ہی ہمت ہوگی تو میں دوبارہ کام کرنا شروع کر دوں گی۔ پھر وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھو، دیکھو ہم دونوں کا نقصان ہو جائے گا اگر وہ ریسٹورانٹ بند ہو گیا تو۔ اب میں شدید پریشان رہنے لگی۔ دوسری طرف اماں بھی گاؤں سے فون کر کے کہتی کہ میں نے تمہاری بہنوں کی شادی کی تاریخ طے کر دی ہے، اس لیے بس تم کچھ رقم بھیج دینا تاکہ میں ان کا سارا جہیز جمع کر لوں۔ میں خوش تھی کہ میری بہنوں کی شادی ہونے والی ہے، لیکن اس سے پہلے ہی مجھے کچھ رقم کا بندوبست بھی کرنا تھا۔ اب میں سر پکڑے بیٹھی تھی۔ ایک طرف تو وہ دیگ غائب ہو چکی تھی جو جنات نے مجھے دی تھی، اور دوسری طرف ریسٹورانٹ کے بند ہونے کا بھی خطرہ تھا۔ ایک طرف اماں مجھے کہتی کہ بہنوں کی شادی بھی میں نے طے کر دی ہے، مجھے وہاں بھی جانا تھا۔ اب میں مزید ریسٹورانٹ کو بند بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس کے سوا کوئی حل نہیں تھا کہ آج کی رات میں وہاں جاتی۔ میں دل ہی دل میں اس نیک جنات کو یاد کر رہی تھی۔ جو غلطی مجھ سے ہو چکی تھی میں اسے سدھارنا چاہتی تھی۔ تبھی اس رات میں چپکے سے گھر سے نکلی۔ وہ بوڑھی عورت بھی جاگ رہی تھی کیونکہ اس رات بجلی بھی غائب تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، ارے آدھی رات کو کہاں جا رہی ہو بیٹی؟ دیکھو شہر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ میں گھبرا کر کہنے لگی کہ اماں میں جلدی آ جاؤں گی، آج ایک بہت ضروری کام کرنے جانا ہے، اگر آج نہیں گئی تو پھر بہت بری طرح ناکام ہو جاؤں گی۔ اب میں جلدی سے گھر سے نکلی تھی، لیکن میں نے گلی کے نکڑ پر کھڑے ہوئے چند آوارہ لڑکوں کو دیکھا تو میں گھبرا گئی۔ مجھے آدھی رات کو اس جنگل کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر یہ میرا پیچھا بھی کر سکتے تھے، اسی لیے میں دوسرے راستے سے جانے کا سوچ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں دوسرا راستہ اختیار کرتی، اچانک ہی مجھے اپنے پیچھے آواز آئی، یہی راستہ بہترین ہے، اگر اس راستے سے جاؤ گی تو بہت دیر سے پہنچو گی، تب تک وہ تمہارے سامنے سے غائب ہو جائیں گے۔ یہ آواز اسی نیک جنات کی تھی۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تھا وہ میرے پیچھے کھڑے تھے، مسکراتے ہوئے کہنے لگے، میں تمہاری حفاظت کر رہا ہوں، یہ آوارہ لڑکے تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے۔
تم بس کسی طرح وہاں پہنچ جاؤ جہاں پر وہ موجود ہیں، جو دنیا کی نظروں سے اوجھل اپنی دنیا میں آباد ہیں۔ ان کے ہمت دلانے کے بعد اب میں بھی ہمت پکڑ چکی تھی، اس لیے تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی ان آوارہ لڑکوں کے سامنے سے گزرتی چلی گئی۔ لیکن میں حیران رہ گئی کہ انہوں نے مجھے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، کیونکہ میں انہیں دکھائی ہی نہیں دے رہی تھی۔ بزرگ نے اپنی جادوئی طاقت سے انہیں نظر بند کر دیا تھا۔ اب اس جنگل میں جاتے ہوئے مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ میں کسی قدر خوف کا شکار تھی۔ میں ایک الگ ہی دنیا میں پہنچ چکی تھی۔ جنگل کے بیچوں بیچ آ کر میں سہم گئی جب میں نے یہاں پر کھڑے ہوئے کچھ عجیب و غریب سے لوگوں کو دیکھا۔ یہاں پر جیسے ان کی دنیا آباد تھی۔ بڑے بڑے الاؤ آگ کے جل رہے تھے اور ان پر رکھی ہوئی بڑی بڑی دیگچیاں جو دیگوں کی صورت میں تھیں، اور وہاں پر کھانا پک رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی میں تھوڑی آگے آئی تو میری آنکھوں نے حیرت انگیز منظر دیکھا۔ سب لوگ جمع تھے۔ وہ سب نیچے زمین پر بیٹھے کھانے کا انتظار کر رہے تھے، لیکن میں نے اپنی دیگ پہچان لی تھی جو ایک درخت کے نیچے رکھی ہوئی تھی۔ میں اسے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی تھی، لیکن اسے اپنے ساتھ لے کر جانا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ میں نے دیکھا وہاں پر عجیب و غریب سے خوفناک لوگ کھڑے تھے۔ وہ سب کھانے کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا ایک ان میں سے سب سے لمبا چوڑا وجود لیے خوفناک جنات بیٹھا تھا جو ان کا سردار لگ رہا تھا۔ جیسے ہی کھانا اس کے سامنے رکھا گیا، اچانک ہی وہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ کھانا بڑا ہی عجیب ہے جو مجھ سے کھایا بھی نہیں جا رہا۔ کیا تم اپنے قبیلے میں ایسا ہی کھانا کھاتے ہو؟ میں درخت کے پیچھے چھپے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ تبھی ان میں سے ایک جن ذات کہنے لگا، سردار کیا کریں، ہم نے اس دعوت کی بڑی تیاریاں کی تھیں، کوشش کی تھی کہ اچھے سے اچھا کھانا بنا کر آپ کے سامنے پیش کریں، لیکن کسی سے بھی اچھا کھانا بنایا ہی نہیں گیا۔ میں گھبرا کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ اچانک ہی مجھے اپنے پیچھے سے آواز آئی، اب تم جا کر کہو کہ مجھے کھانا بہت اچھا بنانا آتا ہے، میں ان سے بہترین کھانا بنا سکتی ہوں۔ اگر وہ سردار تمہارے کھانے سے خوش ہو گیا تو سمجھو وہ دیگ تمہیں مل جائے گی واپس۔ میں گھبرا کر کہنے لگی، لیکن میں وہاں کیسے جا سکتی ہوں؟ وہ سب جنات کہیں گے کہ شاید میں وہ اپنی دیگ چوری کرنے آئی ہوں، اور میں اگر اچھا کھانا بناتی ہوں تو اس دیگ کی وجہ سے جو جادوئی ہے، ورنہ میرے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے۔ مجھے سن کر نورانی چہرے والا جن ذات مسکرایا اور کہنے لگا، جو تم کھانا بناتی ہو وہ اس کھانے سے بہت بہترین ہے، یہ لوگ وہ کھانا کھا کر خوش ہو جائیں گے، اس لیے تمہیں یہ کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ اب اس کے ہمت دلانے کے بعد میں ان کے سامنے گئی تھی۔ آدھی رات کو اپنے سامنے ایک آدم زادی کو کھڑے دیکھ کر وہ سب حیرت زدہ تھے۔ تبھی سردار کہنے لگا، اے لڑکی، کون ہو تم اور یہاں پر کیا لینے آئی ہو؟ میں گھبرا کر کہنے لگی، میں ایک کھانا بنانے والی لڑکی ہوں، میرا کھانا شہر میں بہت مشہور ہے، لوگ میرا کھانا کھا کر تعریفیں کرتے ہیں۔ میں صرف یہاں سے گزر رہی تھی، لیکن میں نے آپ لوگوں کی باتیں سن لیں۔ مجھے پتہ چلا کہ آپ لوگوں کے ہاں دعوت ہے، لیکن دعوت کا کھانا بہت بیکار ہے، اس لیے میں کھانا بنا کر آپ لوگوں کو خوش کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر وہ سب حیران رہ گئے تھے۔ کہنے لگے، ٹھیک ہے لڑکی، اگر تمہارا بنایا ہوا کھانا بہت اچھا ہوا تو ہم تمہیں بہت بڑا انعام دیں گے۔ اب میں گھبرا کر کہنے لگی، لیکن میں وہ جو سامنے چاندی کی دیگ رکھی ہے اسی میں کھانا بناؤں گی۔ انہوں نے میری بات مان لی تھی۔ میری بات پر کوئی اعتراض نہ کرتے ہوئے وہ دیگ انہوں نے میرے حوالے کر دی۔ پھر میں نے بسم اللہ پڑھتے ہوئے اپنے کام کا آغاز کر دیا۔ میں ایسا کھانا بنانا چاہتی تھی جسے کھا کر وہ سب لوگ خوش ہو جائیں اور بدلے میں مجھے میری دیگ واپس دے دیں۔ مجھے ویسے ایسی امید تو نہیں تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ میں خالی ہاتھ ہی واپس لوٹ جاؤں گی، کیونکہ کھانا بناتے ہوئے میرے ہاتھ باقاعدہ کانپ رہے تھے، کیونکہ آج میں انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جنات کے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ اور یہ بڑی ہی عجیب بات تھی، مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی بھیانک خواب دیکھ رہی ہوں۔ پھر میں نے اکیلی ہی اپنی ہمت سے پوری دیگ بنائی جس کی خوشبو چاروں طرف پھیل گئی تھی۔ وہ لوگ میرے ارد گرد جمع ہو گئے۔ پھر ان میں سے ایک جن ذات کہنے لگا، آج ہمارے سردار کی دعوت تھی، یہ دعوت صرف سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے، ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہمارا سردار ناراض ہو کر یہاں سے جائے، لیکن ہمیں بہت شرمندگی ہوئی جب اس نے کھانا ناپسند کیا۔ اب ایسے لگتا ہے کہ تمہارے بنائے ہوئے کھانے سے وہ خوش ہو کر جائیں گے۔ میں بھی پر امید تھی۔ پھر جیسے ہی کھانا بن کر تیار ہوا، اس کی خوشبو نے تو جیسے ان لوگوں کو دیوانہ کر دیا تھا۔
میں نے سارے مسالے، سارا حساب کتاب اپنے ابا کی طرح استعمال کیا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ آج کھانے میں کوئی کسر نہ رہے۔ پہلی بار میں نے پورے دل سے کھانا تیار کیا تھا۔ پھر جیسے ہی اس سردار نے کھانا کھایا، کھانا کھا کر وہ حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر کہنے لگا، اس سے پہلے میں نے ایسا ذائقے دار کھانا کبھی نہیں کھایا۔ لڑکی، تم نے تو کمال کر دیا۔ ان کے منہ سے اپنی تعریفیں سن کر میں خود بھی بہت خوش ہوئی تھی۔ بے اختیار دل ہی دل میں مجھے ابا کی یاد آئی۔ وہ بھی تو ایسے ہی دل سے کھانا بنایا کرتے تھے، جبھی تو لوگ ان کی اتنی عزت کرتے تھے۔ پھر سردار کہنے لگا، تم نے اتنا اچھا کھانا بنایا ہے، اس کا تمہیں بہت بڑا انعام بھی ملنا چاہیے۔ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ میرے دل میں تو خواہش تھی کہ میں اپنی یہ دیگ واپس لے لوں جو انہوں نے مجھ سے واپس لے لی تھی، لیکن میں نے دل میں سوچا کہ میں نے اگر لالچ اور ہوس میں آ کر ان کے لیے دعوت کا کھانا تیار کیا تھا تو یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں ان سے کوئی انعام نہیں لوں گی۔ اس لیے میں سردار سے کہنے لگی، میں یہاں انعام کے لالچ میں نہیں آئی، لیکن کھانا بنا کر لوگوں کو کھلانا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ بس میں آپ لوگوں کو خوش کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میرا ابا بھی ایک کھانا بنانے والا تھا۔ وہ گاؤں کی شادیوں میں کھانا بنایا کرتا تھا، لیکن اچانک ایک دن ہارٹ اٹیک کے باعث اس کی موت ہو گئی۔ ہماری تو گویا زندگی ہی ختم ہو گئی تھی۔ اس دن کے بعد سے میں اپنے گھر کا سہارا بنی اور میں نے پورا گھر سنبھالا۔ میں اپنی غمگین کہانی انہیں سنا رہی تھی۔ سردار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگا، تم بہت ہمت والی لڑکی ہو، ایسی لڑکیاں اس دنیا میں بہت کم ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی زندگی میں بہت ترقی کرو، لیکن لڑکی، کیا تم جانتی ہو کہ ہم انسان نہیں بلکہ جنات ہیں؟ وہ سمجھ رہے تھے کہ میں یہ بات سن کر ڈر جاؤں گی اور مجھے اس کے بارے میں علم نہیں تھا، لیکن جب میں نے انہیں بتایا کہ مجھے پہلے سے ہی یہ سب معلوم تھا تو وہ سب حیران رہ گئے۔ کہنے لگے کہ یہ بات جانتے ہوئے بھی تم نے ہمارے لیے کھانا بنایا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں ایک گہرا سبق لے کر اس جگہ سے جا رہی تھی۔ میں نے کوئی بھی انعام نہیں لیا اور مجھے ایسا کوئی لالچ بھی نہیں تھا، اسی لیے میں واپس اپنے گھر لوٹ آئی۔ پھر اس رات میں ابا کی یاد میں آنسو بہا رہی تھی۔ جب وہ نورانی چہرے والا بزرگ میرے سامنے آیا، وہ حیران ہو کر کہنے لگا، سردار نے تمہیں انعام لینے کو کہا تھا تو تم نے انکار کیوں کیا؟ اچھا ہوتا کہ تم بدلے میں وہی دیگ لے آتی۔ اس کی بات سن کر میں مضبوط لہجے میں کہنے لگی، اگر میں وہاں سے کوئی انعام لے آتی تو میں نے جو ان جنات کو خوش کیا تھا وہ سب ضائع ہو جاتا، اس لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ میں ان سے کوئی انعام لوں۔ بزرگ یہ بات سن کر مسکرانے لگے تو میں ان سے کہنے لگی، لیکن میں نے اپنی زندگی میں ایک بہت بڑا سبق حاصل کر لیا ہے۔ اگر کسی چیز کو بھی دل سے اور محنت سے تیار کیا جائے تو وہ بہت اچھی بن کر تیار ہوتی ہے، اور میں بھی اب اپنے ابا سے یہ سبق حاصل کر چکی ہوں۔ اتنے سالوں سے جو یہ بات میں سمجھ نہیں سکی تھی، آج وہ میں ان جنات کی دنیا میں جا کر اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ پھر دوسرے دن ہی میں نے اپنا ریسٹورانٹ کھول لیا۔ میں جو اس دیگ کے کھو جانے کی وجہ سے پریشان تھی، لیکن آج ہمت کر کے اپنے ہاتھوں کا ذائقہ لوگوں کو کھلانا چاہتی تھی، پہلی بار، ورنہ تو میں اسی دیگ کے آسرے پر زندگی گزار رہی تھی۔ پھر جیسے ہی کھانا پک کر تیار ہوا، لوگ کہنے لگے کہ واہ، آج تو بہترین کھانا بنا ہے، لگتا ہے کہ یہ ریسٹورانٹ بہت ترقی کرے گا۔ دلاور بھی آ چکا تھا۔ وہ کہنے لگا، شکر ہے کہ تمہاری طبیعت ٹھیک ہو گئی اور ہمارا نقصان نہیں ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم 2-3 اور لڑکوں کو یہ کھانا بنانا سکھا دو، تاکہ جب تمہاری طبیعت خراب ہو تو وہ ہمارے ریسٹورانٹ کو ایسے ہی چلائیں۔ میں اس کی بات اچھی طرح سمجھ گئی تھی اور پوری محنت سے انہیں کھانا بنانا سکھا رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہمارا ریسٹورانٹ خوب ترقی کرنے لگا، لیکن ایک دن بہت بڑا دن تھا جب اکٹھے 20 دیگوں کا آرڈر آیا۔ یہ ایک شادی کی تقریب تھی جہاں پر ہمیں کھانا بنا کر بھیجنا تھا۔ میں نے ان لڑکوں کو بھی اپنے ساتھ لگایا۔ دلاور کہنے لگا، مجھے یقین نہیں آتا کہ ہمارے چھوٹے سے ریسٹورانٹ میں کوئی اتنا بڑا آرڈر کیسے بھیج سکتا ہے۔ میں اس کی بات سن کر مسکرا دی تھی، لیکن جیسے ہی دیگیں پک کر تیار ہوئیں، رات کے 12 بجے اچانک کچھ عجیب و غریب سے لوگ ان دیگوں کو لینے آئے اور انہوں نے ساری رقم میرے ہاتھ میں تھما دی۔ پھر ایک شخص جاتے جاتے میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ تمہارے لیے الگ سے سردار نے انعام بھیجا ہے۔ پھر اس نے ایک بڑی رقم کا تحفہ میرے ہاتھ پر رکھا تھا، جبکہ میں آنکھیں پھاڑے حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ جو آرڈر 20 دیگوں کا ہمیں ملا تھا، یہ کسی انسان نے نہیں بلکہ انہی جنات نے دیا تھا۔ میں حیرت زدہ رہ گئی تھی۔
پھر سارا حساب کتاب کیا اور اپنے پیسے لے کر گھر آ گئی۔ لیکن میرا اس بار اپنے گاؤں جانے کا ارادہ تھا۔ میں گاؤں جانے کی تیاری کر رہی تھی جب اچانک ہی کوئی میرے سامنے آیا تھا۔ وہ جنات کا سردار تھا۔ اسے دیکھ کر میں ڈر گئی، لیکن وہ کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ جب بھی ہمارے قبیلے میں دعوت ہو تم ہی وہاں آ کر کھانا بناؤ، کیونکہ مجھے تمہارے ہاتھ کا ذائقہ بہت پسند آیا ہے۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں ان کی بات سے انکار نہیں کروں گی، بلکہ ہر سال ان کی دعوت میں آ کر میں خود وہ کھانا بنایا کروں گی۔ پھر سارے پیسے لے کر میں گاؤں آ گئی، جہاں پر میری بہنوں کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ سب لوگوں کی زبانوں پر میری تعریفیں تھیں۔ سب کہتے کہ دین محمد کی بیٹی، جو کتنی کم عمر اور معصوم تھی، جس نے کبھی گھر سے باہر قدم بھی نہیں رکھا تھا، لیکن آج دیکھو شہر میں جا کر اپنا کاروبار کر رہی ہے۔ پھر میں نے اپنی دونوں بہنوں کو رخصت کر لیا۔ اماں کہہ رہی تھیں کہ اب میں تجھے بھی رخصت کرنا چاہتی ہوں، لیکن میرا ابھی ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں اپنی زندگی میں ابھی بہت کچھ کرنا چاہتی تھی۔ تھوڑے دن بعد ہی میں واپس شہر آ گئی، جہاں ہم دونوں ہی ریسٹورانٹ کو بڑا کرنے کا سوچ رہے تھے۔ لیکن اس سے پہلے ہی دلاور کی بات پر میں حیران رہ گئی، جب وہ کہنے لگا کہ تمہیں دیکھتے ہی میرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ میں نے اپنی ساری زندگی گزارنی ہے، کیا تمہیں میرا ساتھ منظور ہے؟ میں اس کی بات سن کر شرما دی۔ اگر وہ ہمت نہیں دیتا تو شاید میں کبھی بھی یہ ہمت حاصل نہ کرتی۔ میں نے اس کی بات پر ہاں کر دی تھی۔ پھر ایک سادہ سی تقریب میں میرا اور دلاور کا نکاح ہو گیا۔ اب میں اپنے ریسٹورانٹ کو خوب توجہ دے رہی تھی۔ اب ہم دونوں میاں بیوی مل کر خوب محنت کر رہے تھے، لیکن ہر سال میں وہاں جانا نہیں بھولتی تھی جہاں کا میں وعدہ کر چکی تھی، ان جنات کے قبیلے میں دعوت کا کھانا بنانے۔ کچھ عرصے بعد دلاور بھی یہ راز جان گیا تھا، لیکن وہ میری بات سن کر بڑا حیران ہوا تھا۔ پھر کہتا کہ جو نیک جنات ہوتے ہیں وہ ہر ایک کی مدد نہیں کرتے، بلکہ کچھ خاص لوگ ہی ہوتے ہیں جن کی مدد کر کے وہ خوش ہوتے ہیں۔